بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں اور تارک السلطنت ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو غوث کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عرس مبارک کے موقع پر تمام مریدین، معتقدین اور متوسلین سلسلہ اشرفیہ کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عرس مبارک کی بے شمار برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ یوں تو حضرت مخدوم سمنانی کے فضائل، آپ کے مناقب آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اور مشائخ اعظام آپ کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت مخدوم سمنانی کا ایک قول آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، جو حالات حاضرہ سے بالکل مناسبت رکھتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے اس وجہ سے اصل کامیابی کا راز کیا ہے اور کیوں کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس متعلق حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، طائف اشرفی میں نظام یمنی نے اس قول کو نقل کیا کہ قدوۃ الکبریٰ یعنی سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یعمل اکتساب المجاہدتی لم یصل الی جناب المشاہدتی، کہ جو شخص مجاہدہ نہیں کر سکتا وہ مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا۔ مجاہدہ کا مطلب ہے کہ عبادت اور ریاضت، تقوی، مجاہدہ، مکاشفہ، یعنی بندہ نیک اعمال کو بجا نہیں لا سکتا، وہ اللہ رب ذوالجلال کے قرب خاص میں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کے سائے میں بھی نہیں آ سکتا، وہ شخص کبھی بھی کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتا جو مجاہدہ نہیں کر سکتا اور نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اس قول کو اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ بہت بڑا سبق ہے۔ دینی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو، ریاضت کرو، اور اللہ رب ذوالجلال نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ تمام بجا لے کر آؤ، اور جن سے روکا ہے ان تمام کاموں سے رک جاؤ۔ یہ تمام کام جب تم کرو گے تو اللہ کے قرب خاص میں پہنچ جاؤ گے، جسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے راز منکشف کر دے گا، تمہارے سامنے وہ باتیں کھل جائیں گی جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تمام اللہ رب ذوالجلال کے راز اللہ تعالیٰ اس ہی شخص پر منکشف فرماتا ہے، کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور اسے تمام چھپی ہوئی باتوں کو دکھا دیتا ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے، عبادت، ریاضت، تقوی اور یہ تمام چیزیں اختیار کرتا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو بزرگان دین، اولیاء کاملین کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے عبادت بھی کی، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھا، آپ نے دیگر امور بھی بجا لاتے رہے، آپ دیگر کام بھی کرتے رہے، آپ تمام کاموں کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خوشنودی کے ساتھ پیش ہوتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرما دی۔ اور جو عبادت نہیں کرتے تھے، جو ریاضت نہیں کرتے تھے، آج دیکھیں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں، اگرچہ وہ بادشاہ ہوں مگر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ نام باقی ہے تو حضرت غوث العظم کا باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجاہدہ کیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک ایسی دین کی خدمت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، جو مل جاتا تھا کھا لیا کرتے تھے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ساری رات عبادت کرتے رہے، سارا دن عبادت کرتے رہے اور بلند مقام حاصل کیا۔ یوں ہی حضرت مخدوم سمنانی کی سیرت کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے تکالیف برداشت کرنے کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مار دی، یعنی نوکروں کو چھوڑ دیا، ریشمی گدوں کو چھوڑ دیا، ساری آسائشوں کو چھوڑ دیا، اور علم تو پہلے ہی حاصل ہو چکا تھا، اب اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے اور ایک خاص مشن کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نکل چلے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے من لم یعمل اکتساب المشاہدتی لم یصل الی جناب المشاہدتی، کہ اگر تم مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو چاہیے کہ مجاہدہ کرو، تکالیف برداشت کرو، عبادت کرو۔ بزرگان دین کی تو اتنی محنت ہے کہ حضرت فرید چکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عبادت کرنے والے کہ جو انبیاء کیا کرتے تھے۔ یہ تو بات تھی دینی اعتبار سے۔ اب اگر اسی قول کو دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیا جائے
تو مخدوم سمنانی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم مقام پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو ایک کام کر لو کہ محنت کرنا سیکھ جاؤ۔ محنت کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ بھائی ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو محنت کچھ نہیں کرتے، کام کچھ نہیں کرتے، اور لاکھوں روپے ان کے پاس ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو محنت نہیں کرتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنی چاہیے، محنت کر کے ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ محنت یہ کامیابی کے لیے شرط ہے، اور پیسہ کامیابی کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بچپن سے ہی ارب خرب پتی ہیں، مالدار خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری کامیابی ہمیں مختلف انداز سے ملتی ہے۔ کسی کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی کو مال حاصل ہو جاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی کے اپنے ملنے ملانے کا سرکل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے چاہنے والے، اس کو محبت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی کامیابی کا صلہ ہوتا ہے، وہی ثمرہ ہوتا ہے اور وہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول آج اس عرس مبارک کے موقع پر ہم سب کو اپنے ساتھ باندھ لینا چاہیے، اس پر کاربند رہنا چاہیے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت شرط ہے۔ محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر دنیا کے لیے محنت کریں گے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت کے لیے محنت کریں گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔